اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر آج 24 کروڑ عوام تحفظ کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اپنے شناخت کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ان فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں، تو اس کا سہرا صرف اور صرف ایک شخصیت کو جاتا ہے اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم 1930 کے بعد سے اپنی صحت کے حوالے سے بیماری کا شکار تھے اور 1946 میں انہیں 2 ڈاکٹرز نے، جو ان میں ایک ڈاکٹر جال پٹیل جو فزیشین تھے اور ذاتی دوست تھے، پارسی تھے بامبے میں، انہوں نے واضح طور پہ ایکس ریز، جو ان کے ریڈیولوجسٹ اس وقت تھے ڈاکٹر جیل دائبو، اس کے نتیجے میں بتلا دیا تھا کہ آپ کی بیماری آپ کا ڈیتھ وارنٹ بن چکی ہے اور آپ اب لا علاج مرض کا شکار ہیں اور آپ کے پاس 1 سے 2 سال تک کی مہلت ہے، لہذا آپ سخت روٹین سے ہٹ کے اب آرام کی زندگی اپنا لیں تو آپ کو یہ مہلت مل جائے گی۔ اور اس سے پہلے وہ کئی سال پہلے ٹیوبرکلوسس کا شکار ہو چکے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ان کی موت سے چند ماہ پہلے ڈاکٹرز نے یہاں پر ان کو جب بتلائی تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے یہ بات کئی سال پہلے سے پتہ ہے، لیکن ابھی جو ان کی ڈٹرمنیشن کی بات ہو رہی تھی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹی بی کا مرض ہے اور جس کو ایڈوانس ٹی بی ہو، وہ کھانسے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ٹی بی کے مرض کو اور مریض کو آپ اس کی کھانسی سے پہچان لیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم کی کسی پبلک انگیجمنٹ میں یا لائف میں ان کے کسی طرز عمل سے کوئی شخص یہ جان نہیں سکا کہ یہ شخص اس مہلک بیماری کا شکار ہے یا نشانہ ہے، اور قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے اور آپ نے اسے راز رکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، ابھی میں ڈاکٹر عطا طارق صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب قائد کی ہم اگلے سال 150ویں سالگرہ منائیں گے تو ہمیں ان 2 ڈاکٹرز کو بھی ایوارڈ دینا چاہیے، اگرچہ بعد از مرگ ہی ہے، کہ جہاں پاکستان کی کریشن قائد اعظم کی مرہون منت ہے، وہیں ان ڈاکٹرز کے پروفیشنل ایتھکس کی بھی مرہون منت ہے، اس لیے کہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو آتھرز ہیں، انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس دوران ڈاکٹر پٹیل کی بیٹی سے انہوں نے وہ ایکس ریز کا حوالہ دی جو ان کی بیٹی کے پاس تھے، تو انہیں پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر پٹیل نے اس راز کو راز رکھا اور چھپائے رکھا۔ تو غالباً 1970 میں انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ کیا آپ کو علم تھا کہ قائد اعظم اس سنگین عارضے میں مبتلا ہیں؟ تو ان کے بقول لارڈ ماؤنٹ بیٹن حیرت زدہ رہ گیا کہ کس طرح برٹش انٹیلیجنس اور ہر طرح کی سراغ رسانی کے باوجود وہ یہ بات نہیں جان پایا، اور اس نے برملا کہا کہ اگر مجھے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی تو میں پارٹیشن کا عمل چند ماہ کے لیے مؤخر کر دیتا، اینڈ دیر وڈ ہیو بین نو پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے ہمارے لیے کہ کس طرح اس شخصیت نے، جو ایک ٹرمینل النس کے اندر مبتلا تھی،
ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر اپنی محنت، اپنی جد و جہد میں کوئی کمی لائے بغیر انہوں نے پاکستان کی آزادی کی منزل حاصل کی، اور ہم اس ہستی کا جس قدر بھی قرض ادا کرنے کی کوشش کریں قرض ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ اگر وطن کی اور ریاست کی قیمت پوچھنی ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے کوئی پوچھے، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آزاد وطن اور ریاست کی کیا قدر اور قیمت ہوتی ہے۔ لہذا آج کا دن محض قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک کیلنڈر کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن ان کی اس جد و جہد، ان کے اس مشن سے جڑنے کا دن ہے، اور اس الاؤ کو دوبارہ زندہ کرنے کا دن ہے کہ جو الاؤ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے منتشر مسلمانوں کے دلوں میں جلا کر ان کو ایک ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست قوت بنا کر پاکستان حاصل کیا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس پاکستان کی بنیاد ہم نے اس نوآبادیاتی نظام کے تسلط سے نکل کر حاصل کرنی ہے، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے وائسرائے بھی بنے، لیکن قائد اعظم نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا، اور ان کے اس مطالبے کو مسترد کر کے پاکستان کی خود مختاری کی بنیاد رکھی کہ ہم برطانوی تاج کے تحت اس ملک کی بنیاد نہیں رکھیں گے، بلکہ ایک ساورن اسٹیٹ ہوں گے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ شاید چند ہزار کلومیٹر علاقہ یا مربع میل آپ ہم سے چھین لیں گے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کی ساورن اسٹیٹ ہونے کی بنیاد پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک ڈیلیگیشن قائد اعظم کو مبارکباد دینے گیا پاکستان کی کامیابی کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر گئے تو قائد اعظم کسی بڑے خوشگوار موڈ میں مسکرا رہے تھے، لیکن جب ہم نے قائد اعظم کو مبارکباد دی کہ اے قائد آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں اپنی منزل مل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک دم سنجیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے تھے، ہمیں تو ایک مورچہ ملا ہے اور ہم نے اس مورچے سے پاکستان حاصل کرنا ہے۔ چونکہ پاکستان سے کشمیر بھی چھین لیا گیا اور کئی علاقے چھینے گئے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ ایک مورچہ ہے، اور ہم نے اصل پاکستان جو ہم سے چھینا گیا ہے اسے بھی حاصل کرنا ہے اس مورچے سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس مورچے کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور 25 سال بعد آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ آج پھر موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں معرکہ حق کی صورت میں ایک عظیم الشان کامیابی عطا کی ہے کہ ہم قائد اعظم کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کو معرکہ ترقی کے ذریعے اتنا مضبوط کریں کہ یہ ملک ساؤتھ ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن جائے۔ تو آج کا دن ہمیں اس تحریک اور جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کا تجدید کا دن ہے کہ جس سے ہم نے قائد اعظم کے اس ادھورے مشن کو پورا کرنا ہے۔ میرے معزز حاضرین اور نوجوانوں،
قائد اعظم کسی طاقت کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی سیاسی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی رائلٹی میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے علم اور تعلیم کے ساتھ طاقت حاصل کی، انہوں نے اپنی دیانت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اپنا مقام حاصل کیا، اور انہوں نے تاریخ کا دھارا جیسے کہا گیا تبدیل کیا، اور یہ سب کچھ اس کردار، حوصلے اور کلیئرٹی کی وجہ سے ہوا جو انہیں اپنے مقصد کے لیے مقصد میں موجود تھا۔ 1946 میں کلکتے میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اس عمر کے اندر اور اس صحت کے ساتھ اپنا جو خون جلا رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں تو یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ میں ایک بہت پرتعیش زندگی گزار سکتا ہوں،